ہماری بے عملی. شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی قرض دار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے, کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو جس سے بات کیجئے کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور ان میں سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ جو پریشانی ہے, جو مصیبت ہے, وہ رزق میں بے برکتی کا مسئلہ ہے. ایک ایسا گلوبل اس کو پرابلم کہہ سکتے ہیں, ایک دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا معاملہ آ چکا ہے کہ جس سے بات کیجئے وہ بے برکتی کا رونا روتا ہے کہ پہلے بڑی برکت تھی, بڑا خوشحالی تھی, تھوڑا کماتے تھے, پورا گھر کھاتا تھا, پورا کنبا کھاتا تھا, پھر بھی بچ جاتا تھا. آج صبح سے لے کر رات تک کوشش کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں, پہلے سے کئی گنا ہماری آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے, مگر برکت وہ نہیں پاتے. تھوڑا کھاتے تھے, شفا بھی رہتی تھی, اچھا کھا رہے ہیں, مگر اب اس میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. اپنے پاس ہم دور دور تک برکت کو نہیں پا رہے اور بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے کہ تنگ دستی کا سبب خود ہماری بے عملی ہے. جو یہ ہاتھ کا تنگ ہو جانا ہے نا, یہ ہماری بے عملی ہے, جس کو سورہ شورا میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے آقا نعمت, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس طرح کرتے ہیں, اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. پتہ چلا کہ جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, یعنی اپنے ہاتھ سے کیے گئے, اپنے آپ سے جو ہمارے جرم کیے گئے ہیں, جو خطائیں ہیں, مصیبت اسی وجہ سے پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اب غور کیجئے, جس کے قریب رب کی رحمت ہو جائے, جس کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے, پھر بے برکتی کیسی, پھر تنگ دستی کیسی, پھر بیماری کیسی, پھر پریشانی کیسی, پھر قرض داری کیسی. تو پتا چلا فارمولا یہ ہے کہ رب کی رحمت حاصل کرنی ہے, رب کی طرف سے, رب تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں, تو اعمال بد یعنی برے افعال سے توبہ کر لیجئے اور نیکی والے کام کرنے لگ جائیے, کہ جب رب کی رحمت قریب ہوگی تو انشاءاللہ آپ سوچئے تو صحیح پھر مصیبتیں کیسے قریب آئیں گی. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, آج مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع اختیار کرنے کو تو تیار ہے, ٹپیکل سے ٹپیکل لائف سٹائل اپنانے کے لیے تیار ہے. یعنی کسی کو اگر پیسوں کی حاجت ہے, گھر میں پریشانی ہے, تو وہ یہ پلان کرتا ہے کہ کوئی ڈبل جاب کر لوں, صبح کام کرتا ہوں تو کوئی نائٹ شفٹ میں بھی کام مل جائے. جناب پاکستان میں اگر, بلکہ یوں سمجھیے حیدرآباد میں اگر روزگار مشکل ہے تو پنجاب کی طرف میں چلا جاؤں, اور اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ باب المدینہ کراچی میں جناب اچھے پیسے مل جائیں گے تو گھر شفٹ کر لیتے ہیں, کراچی چلے جاتے ہیں. نہیں بھائی, پاکستان نہیں, یورپ چلیں, وہاں بڑی اچھی جاب ہے, گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ دیے, یورپ کا سفر اختیار کیا, امریکہ چلے گئے, 10 سال 5 سال وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں. وجہ کیا ہے کہ مشکل آسان ہو جائے, روزی میں کچھ اضافہ ہو جائے, یعنی مشکل سے مشکل راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. مگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. مشکل راستہ اختیار کرنا ہے جو آسان راستہ اور اس کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ روزی ملنی ہے تو رب کے در سے ملنی ہے, برکت ملنی ہے تو مالک کے در سے ملنی ہے, رحمت کی برسات ہونی ہے, تو جب تک میرا رب نہ چاہے جب تک نہیں ہو سکتی. تو اسی کے طریقے پر عمل کیوں نہ کر لیں, اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیوں نہ کر لیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج کل بے روزگاری و تنگ دستی کے گھمبیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو. یاد رکھیے, رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کرے. جب تک آپ کو سمٹمز ہی نہیں پتا ہوں گے, جب تک آپ کو ریزنز ہی نہیں پتا ہوں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر بے برکتی ہوتی ہے, تو آپ بچیں گے کیسے؟ آپ کو اگر یہ پتا ہی نہیں کہ میرا گلا خراب کس وجہ سے ہوتا ہے, تو آپ اپنے گلے کو صحیح کیسے کر پائیں گے؟ اس چیز سے بچیں گے تو گلا ٹھیک ہوگا. میں یہ کھاتا ہوں تو میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, مجھے الرجک ہے, تو جب تک ڈائگنوس ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے, میں اس چیز سے نہیں بچ سکتا. تو جب تک یہ ڈائگنوس نہیں ہوگا کہ جناب کس چیز سے بے برکتی آتی ہے, تو پھر ہم اس کے بعد یہ طے کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالیں. آج کے بیان میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بے برکتی اور تنگ دستی کے جو اسباب ہیں, جو ریزنز ہیں, وہ بتاؤں, تاکہ آپ یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی, اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اس تنگ دستی اور بے برکتی سے ہماری جان چھوٹ سکے. اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے گا, محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے, صلو علی الحبیب. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کیا خوب فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کے صرف یہ معنی نہ سمجھیں کہ دولت کا انبار لگ جائے, بلکہ کم رزق میں گزارا ہو جانا اور جو مل جائے اس پر قناعت کی سعادت پانا بھی بہت بڑی برکت ہے. اب اس کو اس طرح سمجھیے, ایک شخص ہے, کروڑ پتی ہے, خوبصورت بنگلہ بھی ہے, بڑی کار بھی ہے, بہت سارے امپلائیز بھی ہیں, مگر وہ اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اچھا کھانا نہیں کھا سکتا, اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی. کروڑوں روپے ہیں مگر رات کو نیند نہیں آتی, ایئر کنڈیشن بیڈ روم ہے مگر بستر پر کروٹ کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے. یہ پیسہ بابرکت ہے یا وہ مزدور جو صبح سے شام تک حلال روزی کماتا ہے اور جب شام کو سوتا ہے تو سکون کی نیند سو جاتا ہے, وہ پیسہ بابرکت ہے. تو پتا چلا کہ فقط پیسہ بہت زیادہ ہو جانا یہ برکت نہیں ہے, بلکہ وہ پیسہ آنا جو بندے کی صحت کو اچھا رہے, اس کے اعمال میں برکت کا سبب بنے, اس کے دل میں عبادت کا نور پیدا ہو جائے, وہ پیسہ برکت والا ہے. کسی کے جناب 5 بچے ہیں, اب وہ کہے میرے بچوں میں برکت ہے. مجھے بتائیے 5 بچے ہیں مگر وہ 5 ماں باپ کے نافرمان ہیں, کوئی گنڈا ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی چور ہے, کوئی محلے میں جناب بڑا بدماش بنا پھرتا ہے, کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, معاذ اللہ ایسی بیٹی ہے کہ ماں اس کے وجہ سے اپنے آس پاس والوں کو منہ نہیں دکھا سکتی, تو یہ برکت ہے. یہ بچے تو کسی کام کے نہیں. ایک بچہ ہو, عالم دین ہو, حافظ قرآن ہو, مغفرت کا ماں باپ کا ذریعہ ہو, والدین کی مغفرت کی دعا کرنے والا ہو, باپ جہاں جائے تو اس بیٹے کی وجہ سے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے, ماں جس محلے میں جائے تو آس پاس کی اسلامی بہنیں اس کی بیٹی کی وجہ سے ماں سے محبت کرنے لگ جائیں. بتائیے یہ بچے برکت والے ہیں, وہ یہ زیادہ بچے برکت والے ہیں. تو برکت کا جو معیار ہے نا, جو پیرامیٹر ہے, وہ کوانٹٹی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کلیریفائی کر لیجئے کہ ہر چیز میں ہم کوانٹٹی پر تولتے ہیں. اور اس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہے, وہ جناب بڑی گاڑی میں گھومتا ہے, اس کے جناب اتنے امپلائی ہیں, جا کے پوچھو کتنا پریشان ہے, اس کو دھمکیاں ملی ہوئی ہیں, وہ اس کی جناب بینک کی اوڈی فیل ہونے والی ہے, اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے, جناب اس کی ایک شپمنٹ پھنسی ہوئی ہے, دن رات اسی غم میں گھلتا چلا جا رہا ہے, بیچارے کے گردے فیل ہو گئے, اس کو شوگر کا مرض ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. تو ہر چیز کو کوانٹٹی میں نہ تولا کریں. رب سے جب بھی مانگیں برکت مانگیں, جب بھی مانگیں عافیت مانگیں, تھوڑا عطا فرمائے مگر اس پہ برکت عطا فرما دے تو یہ کافی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, زیادتی جو ہے نا, کسی بھی چیز کی زیادتی بعض اوقات آزمائش لاتی ہے. ہم رب سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی برکت کا سوال کرتے ہیں, عافیت کا سوال کرتے ہیں. مولا کریم ہمیں جتنا عطا فرمائے
اس پہ ہمیں قناعت بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب بے برکتی کی ایک وجہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت ایک بار فرماتے ہیں کہ آج کل رزق میں بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا مزدور تک رزق کی بے قدری کی بے احتیاطی میں ملوث نظر آتا ہے۔ شادی میں قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ برتن دھوتے وقت، گھر میں ہی دیکھ لیں، برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور اس کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ کاش رزق کی تنگی میں اس عظیم سبب پر ہماری نظر پڑ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقالے عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پہنچ کر میرے آقا نے کھا لیا اور فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ سوچئے ہم میں سے کس کا گھر اس بے حرمتی سے خالی ہے؟ ہم میں سے کس کا گھر جو ہے جہاں پر اناج کی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو جنت کی نعمتیں آ جائیں، مگر میرے آقا زمین سے اٹھا کر روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ آج تھوڑا سا نمک مرچ زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا ہمارے ٹیسٹ کے مطابق کھانا نہ بنے، ہمارا منہ چڑھ جاتا ہے اور اب اس کھانے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جب کسی قوم سے روٹی گئی ہے، بھاگی ہے، تو پھر واپس نہیں آئی۔ آج آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، جناب ایک بڑا گلوبل پرابلم ہوا ہے کہ جو فوڈ اسٹف ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم سے ایسا لگتا ہے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب آدمی کی دسترس میں نہیں رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں، ریزنز پر تو غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کی بے حرمتی کی ہے اور یہ ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو ریئلائز کریں اور اس کے بارے میں اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ روٹی کی ہم نے جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کرنی۔ آج کل کئی دکاندار اب تجارت میں آ جائیں، ایک تو رزق میں برکت نہ ہونے کا ہم نے سبب دیکھا کہ کیا وجہ ہے۔ اب تجارت میں ہم جناب کہتے ہیں کہ میں سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں، پہلے جناب اتنی برکت تھی، اتنا کاروبار تھا، اب تو کاروبار ہی نہیں رہا۔ اب جناب کیا کرتے ہیں، فلاں نے مجھ پر بندش کروا دی ہوگی، وہ سامنے والا دکاندار ہے نا، جب سے اس نے دکان کھولی ہے میری دکان پہ جناب گاہک آنا کم ہو گئے ہیں، وہ سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور میری طرف پھونک رہا ہوتا ہے، اس نے ضرور کوئی عمل کروایا ہوگا۔ اب جناب تعویذات کا سلسلہ شروع، تو جناب عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، بندشیں کھلوا رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، احادیث تو پڑھیں، پہلے قرآن تو پڑھیں کہ کس وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ وجہ نہیں ہے تو پھر دوسری وجہ کی طرف جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، یہ اگرچہ مال تو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کون سا ایسا کاروباری ہے، خاص طور پہ جو سیلز مین ہوتے ہیں، پبلک ڈیلنگ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جن کی دکانوں پہ گاہک آتے ہیں، اتنی قسمیں کھاتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سوچنے والی ہے، یہ حدیث پاک میں سچی قسم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سچی قسم کھا رہے ہیں کہ جناب میرا مال بہت اچھا ہے، اللہ کی قسم میرے اتنی کی خرید ہے، یہ قسم جناب آپ لے لو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سچی قسم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مال تو بکوا دے گی مگر برکت ختم ہو جائے گی۔ اب جو جھوٹی قسم کھائے گا، سوچئے اس کے رزق کا کیا حال ہوگا، اس کی برکت کہاں جائے گی، اس کو اس مال سے کیسے شفا ملے گی، کیسے اس کو قرار ملے گا۔ سچی قسم برکت کو ختم کر رہی ہے تو جو معاذ اللہ گاہک کو جھوٹا سچا بس مال دینا ہے، خاص طور پہ جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کو تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کون جتنا زیادہ جھوٹ بول سکے اس کو اپنے یہاں سیلز مین رکھ لو، جیسا ناقص مال ہے، جیسی آئٹم ہے، سیڈ خوشی اسی سیلز مین سے ہے کہ جو جناب جھوٹی قسمیں دے کے، وعدے کر کے، چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ ڈیفیکٹڈ مال گاہک کو دے دے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
مجھے بتائیے اگر یہاں یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی سیلز مین سن رہا ہے نا مجھے، یہ ایسا اسلام سن رہا ہے جس کی یہ عادت ہے، آپ کی 5 10 15 ہزار کی نوکری جو ہے نا وہ آپ کو بچا نہیں سکے گی۔ آج مسلمان کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، صاف مال دکھا کے ڈیفیکٹڈ مال پیک کر دینا اور سیٹ کو خوش کر لینا، یہ آپ کو کام نہیں آئے گا۔ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہ مظلوم جو بیچارہ ملاوٹ والا مال لے کر چلا گیا، قیامت کے دن اگر آپ کا گریبان پکڑ لے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ میں کیا کروں، مجھے تو میرے سیٹ نے بولا تھا۔ سیٹ آپ کی قبر میں نہیں آئے گا۔ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کپڑے سیتے، درزی تھے، تو ایک بار اپنی دکان سے کھڑے ہو کر کہیں گئے تو آپ کی دکان پر کام کرنے والا جو آپ کی دکان پر ایک اسلامی بھائی کو بٹھا کے چلے گئے، تو ایک شخص آیا اور کام کروا کر اس نے کھوٹا سکہ دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ واپس آئے اور آ کر کھوٹا سکہ جب دیا تو وہ جو شخص دکان پر بیٹھا تھا اس نے واپس کر دیا کہ جھوٹا سکہ دیتے ہو، نقلی نوٹ دیتے ہو، جیسے ہمارے یہاں نقلی نوٹ ہوتے ہیں، اور اس سے جھگڑا کیا اور اس سے صحیح نوٹ لے لیا۔ بزرگ واپس آئے تو بتایا کہ فلاں فلاں شخص آیا تھا اور اس نے کھوٹا سکہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے ہر بار آ کر کھوٹا سکہ ہی دے کر جاتا ہے، مگر میں اس نیت سے یہ کھوٹا سکہ لے لیتا ہوں کہ اگر میں نہیں لوں گا تو یہ کسی اور مسلمان بھائی کو جا کر دے دے گا، چلو میں ہی اس کی یہ تکلیف برداشت کر لیتا ہوں تاکہ میرے کسی مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھا مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہمارے پاس نقلی نوٹ آ جائے تو بھائی مجھے نقلی آیا ہے تو میں بھی آگے دوں گا، میں کیوں نقصان برداشت کروں؟ اب جناب کسی نوٹ کے پیکٹ میں وہ نقلی نوٹ ڈالا اور آگے بڑھا دیا، استغفر اللہ۔ ارے آپ کو نقصان پہنچا ہے، یہ کب لکھا ہے واجب ہے کہ آپ اگلے مسلمان کو نقصان پہنچائیں؟ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو جہاں سے آیا وہاں بات کیجئے، مگر یہ ایک ایسا معاملہ ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، جب پیسے کمانے کی بات آتی ہے نا تو نہ ایٹیکیٹس یاد رہتے ہیں، نہ کاروباری اصول یاد رہتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ بس کسی طریقے سے مال کما لیا جائے، اپنا نقصان دوسرے کے سر کر دیا جائے، یہی کاروباری لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر صحت کہاں سے آئے گی؟ پھر روزی میں ہمارے وہ حلاوت عبادت کی ہمیں کہاں سے ملے گی اگر اس طریقے سے ہم مال کمائیں گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، راشن جب گھر میں آتا ہے اس میں بے برکتی کا رونا روتے ہیں کہ اب وہ برکت نہیں رہی، کھانا بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ ہم سنتے تو بہت ہیں مگر پریکٹیکلی چیک کیجئے گا، کبھی کھانا کھانے بیٹھے نا، کھانا آ جائے، بڑی بھوک لگی ہے، پسندیدہ ڈش آ جائے، اب چیک کیجئے اپنے آپ کو کہ میں نے بسم اللہ پڑھی یا ایسے ہی شروع کر دیا؟ پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اپنی بات نہیں کرتا، اس نبی کی بات سناتا ہوں جس کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس خانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جس کھانے میں شیطان ہی شریک ہو گیا اس میں برکت کیسی؟ تو بسم اللہ پڑھ کر شیطان کو اپنے آپ سے دور کیجئے، پھر رب کی نعمتوں کی برکتیں حاصل کیجئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، میں چند باتوں کا خلاصہ، چند اسباب آپ کو خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں۔ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہو سکے تو وہ بھی نوٹ کر لیجئے، جو یہاں بیٹھے اسلام پہ غور کیجئے کہ یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے تنگ دستی آتی ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام میں صفحہ نمبر 88 تا 90 میں یہ اسباب تحریر فرماتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، وہ چاہیں تو فیضان سنت میں آداب طعام کے صفحہ نمبر 88 پر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں جس میں روزی میں برکت چلی جاتی ہے اور تنگی آ جاتی ہے۔ یہاں چونکہ ایک اسلامی بھائی کے گھر پہ یہ اجتماع ہو رہا ہے، اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہ جب اجتماع ہوتا ہے یا کوئی دعوت ہوتی ہے تو سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہو، چند دوست آپ مل کر اٹھتے بیٹھتے ہوں، ایک دوست کے گھر میں دعوت ہو، سب کو بلائیں، آپ کو نہ بلائیں، کیسا لگے گا؟ یار کمال کیا یار، سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا، گھر کی اوپننگ کی مجھے نہیں بلایا، اتنی بڑی اجتماع ذکر و نات کی سب کو دعوت دی، مجھے دعوت نہیں دی۔ برا لگتا ہے نا، فیل ہوتا ہے یار مجھے بھی بلانا چاہیے تھا۔ مجھے بتائیے
آپ کی دکان ہے، 3 4 5 دکانیں ہیں، برابر والا بندہ جب نماز کا وقت ہوا رب کے گھر میں چلا گیا، آپ کی دکان پر کام کرنے والا ایک امپلائی اٹھا، وہ رب کے گھر میں چلا گیا، آپ کا پڑوسی فجر کا وقت ہوا وہ گھر سے نکلا اور رب کے گھر میں جا کر مہمان بن گیا۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں، میرے گناہوں کا انبار اتنا بڑھ چکا ہے کہ میرے رب نے میرے پڑوسی کو اپنے گھر کا مہمان بنایا، میرے رب نے میری دکان پر کام کرنے والے ایک شخص کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ میں اتنا برا ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا، مجھے اپنے گھر کی دعوت نہیں دی، میں وہ جہاں کر نماز نہ ادا کر سکا۔ یقین جانیے یہ میرے اور آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جب منہ اٹھائیں اور مسجد میں چلے جائیں۔ رب کا گھر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اب یہ مجھے لرز جانا چاہیے کہ مجھے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، رب کی طرف سے بلاوا نہیں آتا، میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا۔ شرم آنی چاہیے اپنے آپ سے اور توبہ کرنی چاہیے رب سے، مولا مجھے بھی اپنے گھر کی دعوت دے دے، مجھے بھی یہ توفیق دے کہ تیرا مہمان بنوں، تیرے گھر میں آؤں، تیرے دربار میں سجدہ کروں۔ مولا اپنے گھر سے دور مت فرما، مجھے اپنے گھر سے راندائے درگاہ مت کر دے۔ تیرا بندہ ہوں مالک، جہاں میرے پڑوسی کو توفیق دی ہے، جہاں میرے یہاں کام کرنے والے کو توفیق دی ہے، جہاں میرے برابر میں کاروبار کرنے والے کو روزانہ 5 وقت بلاتا ہے، مولا مجھے بھی موقع دے، مجھے بھی اپنے گھر میں بلا، مجھے بھی اپنی میزبانی کا شرف عطا فرما۔ مولا میں بھی تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ یہ فکر میں کیوں نہیں ہوتی؟ آج کوئی دعوت میں نہ بلائے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں، شرمندہ، ناراض۔ ارے رب نے نہیں بلایا، کیوں فکر نہیں ہوئی؟ کیوں التجا نہ کی؟ کیوں کوشش نہ کی؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں برکت نہیں ملتی۔ بازار کوئی بلائے نہ بلائے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، مگر جناب آفس پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، مسجد میں نہیں جانا ہے، اجتماع میں نہیں جانا، قافلوں میں نہیں جانا، نیکی کی دعوت میں نہیں جانا۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو اسی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ ارے جو رب پیار فرما رہا ہے، کرم نوازی فرما رہا ہے، اسی سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مزید جو بے برکتی کے اسباب ہیں کہ اپنی اولاد کو کوسنے دینا۔ آج یہ خاص طور پہ اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، تو بات بات پر اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ ارے اپنی اولاد کو دعا دیجئے، وہ جیسا بھی آپ کا بچہ ہے، کیا پتا مقبولیت کی گھڑی ہو، آپ نے منہ سے بددعا نکالی اور وہ بددعا اسے لگ گئی، وہ تو ہلاک و برباد ہو جائے گا، اور بعد میں آپ ہی پچھتائیں گے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، میرا بچہ لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا، اندھا ہو گیا، بہرا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا۔ ارے آپ ہی نے تو غصے میں بددعا دی تھی، پھر ساری زندگی آپ ہی رو گے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو بددعا مت دیجیے گا۔ آپ کے بچے ہیں، انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ارے آپ دعا کیجئے ان کے لیے۔ ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے طوفان ٹال دیا کرتی ہے، راستے پیدا کر دیا کرتی ہے۔ انہیں اپنی دعاؤں سے نوازیے۔ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ رب سے یہ دعا کیجئے، مولا اس کو میرا فرما بردار بنا دے، اے اللہ اس کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، اس کو بددعا مت دیجیے۔ اسی طرح جو بچے مجھے سن رہے ہیں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی ماں باپ کی بددعا کبھی نہ دیجیے گا۔ اگر ماں باپ ہی ناراض ہو گئے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی دعائیں لیجئے، ان کو خوش کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، یہی برکت کا سبب ہے۔ ارے آج یہ دنیا میں ہے نا تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، جب یہ چلے جائیں گے نا پھر احساس ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب عطا ملتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگرچہ دن میں 100 بار دیکھے، ارشاد فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، 100 بار دیکھے رب تعالی ہر بار حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس،
پھر بھی ماں باپ کو ناراض کریں، پھر بھی ماں باپ کو تنگ کریں. ارے ان کی خوب خدمت کیجیے، اور ماں باپ اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں. مزید فرمایا ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا. حدیث پاک میں نے پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ اس بندے کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا. اب مجھے کہا گیا ہے کہ یہاں چونکہ میمن کمیونٹی زیادہ رہتی ہے تو کچھ میمنی زبان میں بھی گفتگو کی جائے. مدری چینل میں بھی دنیا بھر میں کئی مقامات پر میمن رہتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ پانچے متے کو میک اپ چڑھے لو ہے پانچ جڑے دینی ماحول میں ہوتا ہے تو دینی بنی ہوتا ہے اڑا جناب سنت بھی عمل تھے تو دسترخوان جو بھی صفائی جو خیال اچے تو سنت کے مطابق کھین جی بھی عادت کرتا ہے. لیکن جڑے پا کوئی بڑی دعوت میں پجی ہوتا ہے تو اسٹائل ہی تبدیل تھی تو ہیں بھائی اڑا ایٹیکیٹ سی بھی آئین اڑا جناب چاقو بھی ہاتھ میں اچھی ونے تو کانٹو بھی ہاتھ میں اچھی ونے تو پچھے اسٹائل بھی اچھی ونے تو پچھے کھیلو بھی چھڈنو ضروری ہے پچھے جناب ڈرنکس بھی تھوڑی چھڈنی ہے پلیٹ بھی پوری صاف کرنا ہے تو لوگ کرو چونا ایڈو نکتو اچھی بھی ہے کھین جی اتری ان کے ہرس ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ میک اپ ہے پانچے مت انہوں ہی کھپے کہ پانچی خلوت میں جلوت یہ اکڑی ہونی کھپے خوف خدا دل میں ہونو کھپے تاں سچا مومن بنی سکتا ہے. اگر ای پانچو ایٹیٹیوڈ ہے کہ جناب جیڑا لوگ ان ایڑا بنی انہوں جیسا دیس ویسا بھیس ای طریقہ صحیح نہیں. جیسا دیس نبی کے غلاموں جیسا بھیس ہونا یہ چاہیے. انہوں ہی کھپے کہ جڑا بھی آوالی ہونا دنیا میں جڑا بھی ہونا بھی کہ جڑا بھی کوئی نارے وہ ای ناری نے سمجھی انہیں کہ نبی جو غلام ہونی لیو ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والی میں مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اور جڑا بھی ہونا بھی کہ اوڑکھی انہیں آسانی سے پہچانا ہے ہونا کہ جو بھی انہی رہی ہے نا یہ بھی کوئی جو غلام نے یہ انگریزی فیشن جو دل دادا نہ ہے یہ کوئی انگریز دی ادا کے ادا کرن وارو نہ ہے بلکہ وہ انہی رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم جو دیوانوں انہی رہی ہے سر تے امامو آئے متھے تے امامو آئے تو یہ سرکار دی سنت سجائے نہ ہونی رہی ہے. ان جو چہروں یہ گال بتا رہی ہے کہ ان جو چہرے تے سرکار دی سنت آئی سرکار جو دیوان ہونی رہی ہے. ایڑا بنن جی کوشش کرو تا دنیا میں بھی کامیابی مرنی آخرت میں بھی کامیابی مرنی. مجھا پیارا محترم اسلامی بھائیو اج چونکہ جمادی الاخر جو مہینوں آئے یہ مہینوں پا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بھی یاد دے رہا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی پاکرو شان بیان کروں نہ پانچے اندر وہ اوقات ہے نہ پانچے بٹے وہ الفاظ ہی کہ ان یار جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی اکھییں جے تارے جی گال کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے ساتھ زندگی میں بھی ریا ہجرت مدینہ جے وقت بھی ریا غار سور میں بھی ریا نے اج بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جے مزار پر انوار میں سرکار دے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ اج بھی دنیا بھر سے کروڑوں مسلمان جڑے بھی سنہری جالیت حاضری دینا جڑا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جے دربار میں سلام پیش کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تربت اطہر پہ بھی سلام پیش کرن جی سعادت حاصل کرنا ایڑی محبت ایڑی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت انہیں کے نصیب تھی. اے صدیق اکبر کے چاہنے والو آئیے صدیق اکبر کی سخاوت کے بارے میں سنتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے 40,000 دینار تھے. آپ نے وہ سب کے سب راہ خدا میں خرچ کر دیے. خرچ کرنے کا انداز کیا تھا کہ آپ نے 10,000 دن میں 10,000 رات میں 10,000 پوشیدہ اور 10,000 اعلانیہ خرچ کیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ رب نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی. صدیق اکبر کی سخاوت کیسی مقبول ہوئی. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ کنز ایمان وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام اور حصہ ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم. ارے صدیق اکبر کی سخاوت رب کی بارگاہ میں مقبول ہے رب کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو سخاوت رب کے دربار میں مقبول ہے. اپنا نام سخیوں کی لسٹ میں لکھوائیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں میرے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرو اور سنو گن گن کرنا دیا کرو. کیلکولیٹ کرتے ہیں ارے میری زکوٰۃ تو جناب 7,525 نکلتی تھی یہ 7,526 نہیں دینے میں نے
بس بس بھائی زکات پوری ہو گئی اگلے سال آنا. یہ کیا ہے؟ یہ مال سے محبت ہے. اگر آج آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے 1 کروڑ کا کیپٹل دیا ہے تو ٹھیک ہے، پہلے تو 2.5 لاکھ نکالیے. بدقسمتی سے زکات بھی پوری نہیں نکالتے. 2.5% تو زکات دینی ہے، لیکن اسی پر اکتفا نہ کیجیے. آپ کو لگتا ہوگا یار پیسے دیتا ہوں نا، خرچ کرتا ہوں تو کم ہو جاتا ہے، بینک بیلنس کم ہو جاتا ہے. ایڑو لگنا انہوں میں میمر بھائی کیلکولیٹ میں ویسے اگیا ہی ایڑو لگے تو یار یہ پاں واٹی تو جو چونتا تو صحیح مولانا صاحب واٹو بھائی واٹنا تو اوچا تھی ورنہ. ایکڑی گال بتا رہو جو کڑی ناریاں انہاں پاں وار کپائے ہوتا چونتا یار انجا وار سارا نے آوا انجا وار ذرا کٹنگ ساری کرائے ہو تا پچھے پاچھو وار اگنا شروع تھی ورنہ. ہی مالی جو ہوئے تو گھر میں جنہیں جب باغ ہونتا وہ مالی اچھی نکلو کرے تو وہ جو پتا اگیا واسے تھی ویا ہونتا خراب تھی ویا ہونتا مرجھائے ویا ہونتا انہیں کے کٹ کرے تو انہیں کے کپے تو تاکہ پچھے ان پودے کے اندر مزید گروتھ شروع تھی انہیں تھی مزید ودنا شروع تھی انہیں تھا. اپنو کسان آئے وہ کھیت میں ہونے تو کرو کرے اکڑی بوڑی بیج جی گری نے ہونے تو نے پوری زمین تے خالی کری رچی انہیں تو بظاہر تا جو مال اوچھو تھی بھی ہو لیکن الحمدللہ تھوڑے دیے بعد ان جی پوری کھیت میں فصل ہوگی انہیں تھی. تو راہ خدا میں خرچ کرن سے ہی جو مالی پودا کپے تو یہ پودا دراصل اوچھا کری رہی ہے لیکن بیسیکلی پودا ودنا ان سے اور گروتھ ودنی. تو اللہ جی راہ میں جترو خرچ کرنا وہ اترو عطا فرمائنو. تھوڑی بار لے سوچو ریئلائز کرو آئیں واپڑی نیریا راہ خدا میں وہ اللہ عطا فرمائی رہی ہے. آئیں کروڑ پتی تھی ویا آئیں جو بینک بیلنس ودی ویو اپڑو گھر وہ بو تھی ویا گڈیوں مری ویوں اللہ تعالیٰ جی عطا سے عطائیوں مری رہی لیکن آئیں واپڑی نیریا آئیں واپڑنا تو کرو تھی نو. ریئلائز کرو کہ جن رب جی آؤں فرما برداری نہ کری رہی ہو مگر وہ میں کیا عطا کری رہی ہے تو جڑے آؤں جی فرما برداری کرنے تو کترو عطا فرمائنو. باپ ہوتے ذہن تو بنائیں ہوتے کہ تیار تھا کروں. پرابلم یہ ہے کہ پاں بس مال جی محبت میں اتنا گرفتار تھی کہ تھوڑی بار لے بھی اوچھو کرن لیتی ہو. ارے آئیں بھی کاروباری یو انویسٹ کرنا تو پچھے پروفٹ شروع تھی نا پہلا کینا کی بیج اجنا تو فصل اگنی. تو راہ خدا میں خرچ کرن والا بنو جترو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا اور تو کرو. اللہ دینی ہے ٹھیک ہے اللہ توفیق دیے تو کہ دیکھی جی راہ میں خرچ کرو ان جی توفیق سے پا خرچ کرو تو اللہ جی نام بھی عطا فرمائے جنت میں محل بھی عطا فرمائے تو آخرت میں انعامات بھی عطا فرمائے تو کترو کریم ہے مالک کریم نے پایوں کے پانچوں دل دتو والے ہوتے جو مال کے خرچ کرو پچھے پاچھو تے برکت نہ جناب تنگ دستی آئے گھر میں بیماری آئے فرشتوں دعا کرے تو کہ یا اللہ بخیل کے برباد کری دے تو جو کنجوس ہے وہ برباد تھی نو ہوتے جو مال متے ایڑا لوگ ان کا کہ ناگ بنی نے وہی رہتا ہوتے بچے متے بھی رہتا واپرن ہوتے جو متے بھی رہتا واپرن اب بس کیلکولیٹ کرنا ہے بینک بیلنس اوچھو نہ تھی بنے یہ مال کھرے کمزور. کبھی سوچا کہ جنت کیسی ہے رب نے جنت اپنے نیک بندوں کے لیے کیسی تیار کی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی جنت کا بیان سنتے چلے جائیے اور رب عز و جل کی رحمت بھری جنت کی چاہت میں بےتاب ہو جائیے اور اسے پانے کی جد و جہد تیز تر کر دیجئے. چنانچہ لکھا ہے اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے. اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا زیور دنیا پر ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے. یہ ایک کنگن کا عالم ہے. جنت کی اتنی جگہ جس میں چابک رکھ دیا جائے وہ دنیا اور ما فیہا جو کچھ دنیا میں ہے اتنی جگہ اس سے زیادہ بہتر ہے. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی اور اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کو کھانے کا جی ہوگا تو اسی وقت وہ پرندہ بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو اٹھ کر پینا نہیں ہوگا بلکہ خود بخود کوزے سامنے آئیں گے. جتنا پانی پینا ہوگا ٹھیک اسی اندازے کے مطابق وہ اس میں بھرا ہوا ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور نہ صرف ان کوزوں میں پانی ہوگا بلکہ دودھ شراب شہد اس میں ہوگی اور جتنا پینا ہوگا اس سے نہ ایک قطرہ زیادہ نہ ایک قطرہ کم ہوگا. وہاں کی شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں, بدبودار نہیں, کرواہٹ نہیں والی نہیں, نشے والی نہیں, بلکہ وہ شراب ایسی ہوگی کہ وہ شراب طہور پاک و منزہ ہوگی. وہاں نجاست گندگی بولو براز استنجا وغیرہ بدن کا کان کا بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے بلکہ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی
اور خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور بندہ ان تمام امور سے فارغ ہو جائے گا, سب کھانا ہضم ہو جائے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, کم سے کم آج بڑا کسی امیر کو دیکھتے ہیں نا, یار اس کے تو کتنے نوکر ہیں, اس کے تو گھر میں بھی نوکر ہیں, آفس میں بھی نوکر ہیں, ڈرائیور بھی ہے اس کے پاس, باورچی بھی ہے, اتنے سارے اس کے خادم ہیں. غور کیجئے, یا اس کی حسرت کر لیجئے یا جنتی کی حسرت کیجئے. حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا, دوسرے میں سونے کا, اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہو جائے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, بڑی فیوریٹ ڈش ہے, کھانا آیا سامنے, تھوڑا کھایا اور کھایا اور کھایا, اب پیٹ بھر گیا, اب لذت اس کی ختم ہوگا. اب کہیں جناب آپ کی تو فیوریٹ ڈش ہے اور کھائیے, نہیں بھائی اب تو پیٹ بھر گیا, اب مزہ نہیں آ رہا. ایسے ہی ہوتا ہے, جنت میں جتنا کھاتا جائے گا اتنی لذت بڑھتی چلی جائے گی اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جنتیوں کے لباس کیسے ہوں گے؟ آج سنت و بڑا لباس پہن لیجئے, آج آقا کی سنت پر عمل کر لیجئے, پھر کیسا لباس ہوگا. دل چاہتا ہے یار وہ کتنا خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہیں جناب, وہ فلاں کمپنی کی پینٹ پہنتا ہے, وہ فلاں جناب برانڈڈ شرٹ پہنتا ہے, وہ جناب اس کو دیکھو برانڈڈ واچ پہنتا ہے, برانڈڈ شوز پہنتا ہے, بڑے جناب ڈریسنگ بڑی اچھی کرتا ہے. جی چاہتا ہوگا کہ یار ہمیں بھی اللہ نے دیا ہے, ہم کیوں سارا کپڑے پہنے, ہم کیوں امامہ پہنے, ہم کیوں یہ سفید لباس ہی پہنے, اتنے پیسے ہمارے پاس, ہم کیوں جناب رنگین کپڑے نہ پہنے, اس کو دیکھو وہ کلی والے کرتے ہو جناب, یہ ڈیزائننگ اور یہ سب چیزیں. یعنی جی تو چاہتا ہے انسان کا. اب یا تو یہ کر لیجئے یا وہ لباس جو رب نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار رکھا ہے. جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا؟ جنتیوں کا لباس ایسا ہوگا کہ نہ لباس پرانے پڑیں گے, نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا دیا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے, اور لوگوں کی نگاہیں اس کی تحمل یعنی اس کی نورانیت کو برداشت نہ کر سکیں. اور جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ یا تو آج بدنگاہی جو کرتے ہیں, آج یہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھرتے ہیں اور بظاہر خوش ہوتے ہیں. اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیجئے, رب نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں. اے نوجوانوں, آج اپنی جوانی کی حفاظت کیجئے, انشاءاللہ جنت میں وہ انعام آپ کے منتظر ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھے نہ کسی کان نے سنے. حور کے بارے میں سنیے, اگر جنت کی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی مٹھاس سے سمندر شیریں ہو جائے, اور سر کے بال پلکوں اور بھووں کے علاوہ, آج لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھنا یار بڑا مشکل ہے, اچھا نہیں لگتا, جو وہ ایسے میرا فرینڈ سرکل ہے کہ اس میں داڑھی رکھتا ہوں میرا مذاق اڑتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں داڑھی رکھ لیجئے, وہاں کیا ملے گا؟ جنت میں جنتی کے سر, بھووں اور پلکوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بھی بال نہ ہوں گے, سب بے ریش ہوں گے. سرمگی آنکھیں یعنی ہر وقت سرما لگی ہوئی آنکھیں ہوں گی, اور 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے, کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایسے انعام تیار کیے ہیں. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے, آج یہاں بھی بازار میں جا کر کسی کا جی چاہتا ہوگا یار میں بھی تھوڑی حرام روزی کما لوں, میں بھی رشوت کا کاروبار کر لوں, وہ فلاں جو چیز ہے نا بازار میں بڑی مہنگی ہے, اپنے بچوں کو تحفے میں لے کر دینی ہے, لیکن پیسے نہیں ہیں تو وہ بندہ رشوت کا کام بھی کرتا ہے, ملاوٹ بھی کرتا ہے. یہاں صبر کر لیجیے, جنت میں بھی ایک بازار لگنا ہے, اور وہ بازار کیسا ہوگا سنیے. جنت میں ایک بازار لگے گا جس سے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے, اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جس کو کسی آنکھوں نے پہلے دیکھا نہ ہوگا, نہ کسی کانوں نے سنا ہوگا, بلکہ دل پر بھی کبھی گمان نہ گزرا ہوگا. ایسی آئٹمز اس بازار میں ہوں گی, اور اس میں جو چیز چاہیں گے بغیر قیمت کے ان کے ساتھ کر دی جائے گی. جنت کی اس بازار میں آپس میں ملیں گے. اب جو چھوٹے درجے میں ہوں گے جنت کے, وہ جب سامنے والے کو دیکھیں گے تو اس کا لباس پسند آئے گا کہ کتنا اچھا لباس پہنا ہے, تو وہاں غم تو ہے نہیں کہ یار فلاں کا لباس اتنا اچھا ہے, میرا لباس کیوں کم ہے, وہ تو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے. تو جیسے ہی کسی کا لباس پسند آئے گا ان کے جسم پر بھی ویسا ہی لباس ہو جائے گا, کہ جنت میں غم نہیں, جنت میں فقط خوشیاں ہیں. ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار, جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. سوچئے میرے پیارے اسلام بھائیوں, اگر ریس کرنے والی کوئی چیز ہے نا, اگر رشک کرنے والی کوئی چیز ہے, اگر تڑپ پیدا کرنے والی کوئی چیز ہے, زندگی کا ایم بنانے والی کوئی چیز ہے. کچھ لوگ ایم بناتے ہیں, مجھے جناب بڑھتے 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 یہاں تک پہنچنا ہے, مجھے اپنی اسٹڈیز کے لیے UK جانا ہے,
مجھے جناب اپنے بنگلے کو بڑا کرنا ہے، مجھے اپنے فیوچر کو یہاں تک لے جانا ہے، اپنی فیکٹری کو اتنا وسیع کرنا ہے، اپنے کاروبار کو اتنا وائڈ کرنا ہے، یہ ایمز بنائے جاتے ہیں۔ قسم سے اگر ایم بنانے کے لیے کوئی چیز ہے نا تو وہ جنت ہے۔ یہ ایم بنا لیجئے، یہ ہدف بنا لیجئے کہ انشاءاللہ نیکیاں کرتے کرتے رب کی رحمت سے مجھے جنت میں داخل ہونا ہے۔ خدا کی قسم، جو جنت میں نہ گیا نا پھر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ جو جنت میں نہ گیا وہ کسی چھوٹے درجے میں پڑا ہوگا، تو جنت میں نہ گیا پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کا عذاب ہم میں سے کوئی نہیں سہ سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے جہنمی کا جو سب سے ادنا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور جس کے سبب اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ میں ہی ہوں جسے جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ایسے انعامات ہیں، دوسری طرف ایسے عذاب تیار ہیں۔ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، ڈیسائیڈ مجھے کرنا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ یا تو دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو جائیں، یا تو دنیا کی عیش کوشیوں میں ہم تیار ہو جائیں۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ میرا بھائی ایک ہے وہ نمازوں کا پابند بن گیا ہے اور جنت کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اسلامی بھائی جو ہے اس نے چہرے پر داڑھی سجا لی، سر پر امامہ پہن لیا، تہجد گزار بن گیا، ارے یہ تو جنت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، مجھے اپنے برابر والے بنگلے والا تو نظر آتا ہے مگر اپنے محلے کا نمازی کیوں نظر نہیں آتا، مجھے اپنی فیکٹری کے برابر والی فیکٹری والا تو نظر آتا ہے کہ جناب اس کا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا اسٹیٹس بڑھتا چلا جا رہا ہے، مجھے اپنے آفس میں کام کرنے والا ایک غریب مسلمان نظر کیوں نہیں آتا کہ یہ عبادتیں کر کے، تلاوتیں کر کے، روزے رکھ کے، راہ خدا میں سفر کر کے کشاں کشاں جنت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آج مجھے کسی کی ریس ہے، اگر آج مجھے کسی کی تمنا ہے تو وہ مال و دولت اور امیر کو دیکھ کر تمنا دل میں کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی ویسا بن جاؤں؟ ارے کسی نیک مسلمان کو دیکھ کر میرے دل میں یہ تمنا کیوں نہیں ہوتی کہ میں بھی ایسا بن جاؤں؟ ارے یہ تو جنت میں جا رہا ہے، میں بھی جنت کے راستہ اختیار کر لوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں کتنا ہی مال و دولت بنا لیجئے، بنگلہ بڑا کر لیجئے، بڑی گاڑی لے لیجئے، اسٹیٹس بنا لیجئے، کتنے سال اس کے مزے اٹھائیں گے؟ 20 سال، 25 سال، 40 سال، 50 سال، مگر قبر میں کتنے سال رہنا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کیجئے۔ جتنا صبح سے شام تک دنیا بہتر بنانے کے لیے سوچتے ہیں اس کا 10% بھی آخرت بہتر بنانے کے لیے سوچیں تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کیجئے، وقت اس کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں صرف کیجئے، وہ مالک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہم نے تنگ دستی کے اسباب سنے تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا مال بڑھاتا ہے۔ اپنے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیے، اور تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ جس کے اخراجات اور جس کے کام دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ میرے سامنے ایک بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کمیونٹی وہی خرچ کرتی ہے، وہی انویسٹ کرتی ہے جہاں پروفٹ زیادہ اور جلدی ملتا ہے۔ دعوت اسلامی جیسی انویسٹمنٹ آپ کہیں نہیں پا سکتے کہ آپ کے سامنے آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کے سامنے آپ کا پروفٹ ہے کہ کس تیزی کے ساتھ یہ تحریک نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے 72 سے زائد ممالک کے سینکڑوں شہروں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے۔ کفار مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن رہے ہیں، بے پردہ پھرنے والی اسلامی بہنیں با پردہ بن رہی ہیں، وہ بچے جو ماں باپ کو ستاتے تھے آج ماں باپ کے ہاتھ چومنے والے بن چکے ہیں، وہ شخص جو کبھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا آج مسجدوں کا امام بن چکا ہے، وہ مسلمان جو گلی سے گزرتا تھا تو لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے آج وہی مسلمان لوگوں کو نماز فجر کے لیے اٹھانے والا بن چکا ہے۔ یہ انقلاب آپ کے سامنے ہے، یہ تبدیلی آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دنیا بھر میں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح دنیا بھر میں دعوت اسلامی اپنے پیغام کو لے کر چل رہی ہے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے بڑے سسٹم کو چلانے کے لیے، اتنے بڑے کام کو چلانے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے اخراجات کی حاجت ہوگی۔ سمپلی میں چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے جامعات جہاں علماء بنائے جاتے ہیں، صرف جامعۃ المدینہ اسلامی بھائیوں کے پاکستان کے اندر فقط دعوت اسلامی کے 82 جامعات ہیں، اور اسلامی بہنوں کے کم و بیش 70 جامعات الگ ہیں، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ
انڈیا کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر اور انگلینڈ کے اندر بھی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ قائم ہے۔ صرف جامعۃ المدینہ ایک شعبے کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کو سالانہ 12 کروڑ روپے کم و بیش کی حاجت ہوتی ہے، صرف ایک شعبہ۔ دعوت اسلامی مور دین 41 ڈپارٹمنٹس میں 41 سے زیادہ شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ اب آئیے مدرسۃ المدینہ، ننے منع مدنی منع، کم و بیش 63,000 مدنی منع اور مدنی منیاں دعوت اسلامی کے تحت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس پر دعوت اسلامی کا ایئرلی آلموسٹ 12 کروڑ روپے خرچ ہے۔ تیسرا شعبہ لے لیجیے جس پر آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے، مدنی چینل، جس نے گھر گھر میں دھوم مچائی ہے۔ یہ ایک مدنی چینل کو ہم نے پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اپروکسیمیٹلی اندازاً ماہانہ 2 کروڑ روپے اس کا خرچہ ہے۔ منتھلی ہم کوئی ایڈورٹائز نہیں دیتے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایئرلی ڈبل 12 کروڑ روپے یہ ہو گئے۔ صرف 3 شعبوں کو کیلکولیٹ کر لیں تو اندازاً 50 کروڑ روپے سالانہ ہو گئے۔ 41 ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت دیر لگے گی اگر میں سارے شعبوں کی ڈیفینیشنز آپ کو بتاؤں۔ اب آپ بتائیے کہ اتنے سارے اخراجات ہم کہاں سے پورے کریں، اور ہم نے تو ابھی اور آگے بڑھنا ہے، دعوت اسلامی کا کام اور آگے جائے گا۔ تو اب آپ کے سامنے یہ کام ہے کہ آپ کا پیسہ کسی کی تقدیر بدل سکتا ہے، کسی بے نمازی کو نمازی بنا سکتا ہے، کسی غیر مسلم کو مسلم بنا سکتا ہے، کسی غیر عالم کو عالم بنا سکتا ہے۔ آگے بڑھیے، دعوت اسلامی کے ساتھ دل کھول کر تعاون کیجیے، نہ صرف زکوٰۃ بلکہ زکوٰۃ سے آگے بڑھ کے اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا رائے گا نہیں جائے گا۔ کیا معلوم ہم تو عالم نہ بن سکے، اپنے بچوں کو عالم نہ بنا سکے، مگر قیامت کے دن ہم محشر کے میدان میں کھڑے ہوں، علماء سے یہ کہا جائے گا کہ جو علماء ہیں وہ رک جائیں اور اپنے متعلقین کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں لے جائیں۔ کوئی جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہمارا ہاتھ پکڑ لے کہ حضور آپ نے رقم دی تھی، آپ کی وجہ سے میں عالم بن گیا، آئیے آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاتا ہوں۔ کیا معلوم کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو جائے۔ تو یہ موقع رب نے دیا ہے، دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، اس کے ساتھ تعاون کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں جہاں دیکھ رہے ہوں وہ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ دل کھول کر عطیات ملائیے۔ اب آپ کے سامنے اسکرین پر دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ نمبرز آئیں گے، دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوں ان اکاؤنٹ نمبرز میں عطیات جمع کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے تنگ دستی کے اسباب کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مالک کریم بے برکتی کو ہم سے دور فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی بہاریں ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے آپ کو اگر مزید نیکیوں کی طرف گامزد کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ روزانہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے اور ہر مہینے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اور اگر خدا